بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر ہو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل کے مولوی رضوی لوگ؟ رات دن صبح و شام الہت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں میرا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو۔ یہ قرآن میں ہے جو میں نے آیت پڑھی، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ فاضل بریلوی کے تقوی طہارت یہ لکھا وہ لکھا، رات دن یہی کر رہا ہے، یعنی بالکل قرآن کے خلاف کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ ہر چیز کا بیان فتح رضویہ میں نہیں ہے، فتح عالمگیری میں نہیں ہے، در مختار میں نہیں ہے، رد المختار میں نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اللہ فرماتا ہے تمام انسان تمام جنات جمع ہو جائیں اور قرآن کے مثل لے آئے۔ قرآن کو سمجھاتے ہی نہیں ہیں، اور بس فاضل بریلوی کا ذکر کرو تو مسلمان ہو، نہیں تو مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس پر کبھی عدیل رضا وہابی فرید پور کا جو ہے بزم استاد زمن چلاتا، اس کی بہن اس کے رشتہ دار وہابی ہے، اس کی بہن اس کے رشتہ دار۔ اور اب اگر کچھ سنی ہے تو یہ نہیں کہ پورا خاندان سنی ہو گیا۔ عدیل رضا کبھی اس نے یہ ویڈیو بنائی اس پر، عدیل رضا نے بھولا بن جاتا بھولا، اور بھی جو ویڈیو بنا رہا ہے چوہے چوہیے اور جل مرغیاں جنے کاکا کے چوہے آ جاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے۔ خطیب الہند فاضل جلیل بہادر ملت کا ہو، شیر اہل سنت کا ہو، حضرت مولانا مفتی سید صمدانی اشرفی صاحب نے بہت اچھی بات کہی اور حق بات کی، اور ایسی بات کہنا بھی چاہیے جبھی قوم کے اندر سے گمراہی ختم ہوگی اور علماء ساتھ دیں۔ علماء ساتھ نہیں دیں گے تو پھر آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے، مجبوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ علماء بزدلی نہ دکھائیں، جو حق بات کہتا ہے اس کا ساتھ دیں۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کے بندے عالم ہیں۔ تو جس کے دل میں خشیت الہی ہوگی وہی صحیح معنی میں عالم ہے۔ اب یہ اس پر کبھی ویڈیو بنایا، اس نے تو بنا دیا۔ پیر طریقت بہادر اہل سنت جناب پیر سید صمدانی میاں صاحب نے حق بات کیوں بولی، اس پر تو ویڈیو بنا دیا کہ ایسی حق بات نہیں بولنا چاہیے تھی، ایسی حق بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کو یہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، اندر سے تو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، باہرون زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن اندر سے نہیں ہے۔ دیکھو اس پر کبھی ویڈیو بنایا، کبھی اپنے گریبان میں بھی دیکھا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اس پر تو بنا دیا ہاشم میاں کے بیٹے نے بڑی گستاخی کی۔ بڑی کون سی بڑی کی؟ یہ کہا کہ ہم عالموں کی تعظیم کرتے ہیں مگر ملا مولوی، یہ ملا سے مراد مفتی شمشاد گھوسی ہے، جس نے یہ تمام عالموں کو پورے عرب کو اسلام سے خارج قرار دیا، مفتی شمشاد گھوسی نے۔ تو کیا اس پر بھی وہ نہیں بولیں گے یا اور علماء نہیں بولیں گے؟ اس نے پورے عراق، پورے ایران، جامع ازہر مصر، مکہ شریف کے رہنے والے، مدینہ شریف کے رہنے والے، بدایوں کے رہنے والے، رامپور کے رہنے والے، ان تمام حضرات کو اسلام سے خارج قرار دے دیا مفتی شمشاد نے۔ یہ کہا، اور یہ بھی کہا صحابہ کرام کی بھی اولاد اگر ہو، صحابہ کرام کی اولاد ہو، سید بھی ہو، صاف کہا
کیا ہے ہاشمی ہو، ہاشمی سیدی تو ہوتے ہیں، کیا ہے مدنی ہو، مدنی سیدی تو ہوتے ہیں، یا مکہ شریف یا مدینہ شریف کے رہنے والے کو مدنی کہا جاتا ہے، یا سید کو ہاشمی کہا جاتا ہے، کیا ہے ہاشمی ہو، کیا ہے مدنی ہو، کیا ہے اجمیری ہو یا بغدادی ہو، یعنی بڑے پیر صاحب کی اولاد ہو۔ تو اس نے صاف کہا مفتی شمشاد نے گھوسی نے، جب تک مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے گا ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے۔ تو پورے عرب کو اسلام سے خارج قرار دے دیا، جامع ازہر والوں کو خارج قرار دے دیا، وہ بھی نہیں مانتے مسلک اعلیٰ کو، جامع ازہر مصر والے، عراق والے، ایران والے، فلسطین والے، جاپان والے۔ پھر فلسطین والوں کے لیے دعا کیوں کر رہا ہو؟ پوچھ پوچھ کے دعا کیا کرو، تم مسلک اعلیٰ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اب اگر یہ کہتے ہیں نہیں مسلک اعلیٰ سے مراد مسلک امام اعظم ہے، تو پھر 3 مسلک باطل ٹھہرے، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ باطل ٹھہر جاتے، جبکہ چاروں مسلک برحق۔ یہ بھی دیکھ لو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے گریبان میں بھی دیکھا کرو یہ کیا کیا الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھو ہاشمی میاں مدنی میاں کے اوپر دیکھو۔ مفتی اعظم ہند نے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے منع فرمایا اور یہ کہا، تنبیہ کی کہ اللہ والے میاں کہو، لیکن مدنی میاں نے دیکھو جو ہے کتنا الزام لگا رہے ہیں۔ اہل سنت سے الگ ہو کر کے، مفتی اعظم ہند سے الگ ہو کر کے یہ فتویٰ دیا کہ اللہ میاں کہنا جو ہے جائز ہے۔ تو بہت پہلے مفتی اعظم ہند سے، علماء اہل سنت سے مدنی میاں جو ہے وہ تمام سنیوں سے جو ہے الگ ہو چکے دیکھو ہیں آپ اس کتنے مسئلے میں۔ الزام لگا رہے ہیں۔ ایمان جو بہترین ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو سامنے رکھا، دیوبندیوں کے ترجمے میں جو ہے کفری باتیں اور نہایت ادب کے خلاف جو ہے ترجمے آئے۔ کبھی کسی دیوبندی کے ترجمے پر اعتراض نہیں کیا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر جو ہے اعتراضات کیے، اس میں کیڑے نکالے اور یہ کہا کہ یہ ترجمے کے نام پر جو ہے ترجمانی کی غیر مستحسن کوشش ہے۔ یہ مضمون لکھا اور چھاپا، بار بار جو ہے المیزان میں اور دوسری کتابوں میں جو یہ مضمون چھپا۔ اس کے علاوہ ان کے مریدوں نے یہ کہا کہ فتاوی رضویہ جو ہے وہ اس میں نہایت تعارض ہے، اور ایسی کتاب جس میں اتنا تعارض ہو اس کا مصنف مجدد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھ لو آپ، تو جب آپس میں اختلاف ہے کسے تم مسلمان مانو گے؟ پیر سید سمدانی میاں صاحب کا لوگ ساتھ دیں، ایسی حق بات کہنے والے انڈیا میں پیدا ہوں تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔